حسین 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 یا حسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین حسین الغریب الغریب الحسین حسین الشہید الشہید الحسین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الاطہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین. اما بعد فقد قالت زینب بنت علی علیہ الصلاۃ والسلام اللہم خذ لنا بحقنا وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبک بمن سفک دماءنا وقتل حماتنا. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبہ دربار ابن زیاد سے بعض کلمات کی روشنی میں عزت و ذلت جناب زینب کی نگاہ میں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے واقعے کے بعد اور کربلا کی ان عظیم شہادتوں کے بعد جو بڑی ذمہ داری سنبھالی ہے، اور وہ ذمہ داری جو امام حسین علیہ السلام نے جاتے جاتے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے کی، فقط خاندان کی اور بچوں کی ذمہ داری نہیں، فقط چند مخدرات عصمت کی ذمہ داری نہیں، بلکہ وقت کے امام کی بھی ذمہ داری، اور وقت کے امام کے ساتھ ساتھ دین کی ذمہ داری، حسینیت کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری، اور حسینی پیغام کو عزت اور صلابت کے ساتھ پہنچانے کی ذمہ داری. کل آپ کی خدمت میں، کل و پرسوں کے درمیان میں یہ عرض کیا گیا کہ عزت اور ذلت کے معنی بتائے جا چکے ہیں، اور اس مفہوم میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا کردار ادا کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں مختصر طور پر ابھی تک جو باتیں ہوئی تھیں وہ عرض کی گئیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قرآنی عزت اور وہ مضبوطی، وہ استحکام اور وہ صلابت اور قوت کے ساتھ باطل کے مقابلے میں دربار تک گئیں، اور ذرا بھی کہیں پر نرمی اور ذرا بھی کہیں پر باطل کے سامنے کوئی خضوع نظر نہیں آیا. کہ جو عزت کی تعریف میں کہا گیا کہ عزت ہے یہی کہ انسان حق کے لیے مضبوط ہو، باطل کے مقابلے میں مضبوط. دو طرف کی مضبوطی ہے، حق کے لیے مضبوط ہو، باطل کے مقابلے میں مضبوط ہو، اللہ کے لیے مضبوط ہو اور طاغوت کے مقابل میں مضبوط ہو، مظلوموں کے لیے مضبوط اور قوی ہو، ظالموں کے مقابل میں مضبوط ہو. یہ سب کچھ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا، بالکل اسی قوت کے ساتھ اور اسی استحکام کے ساتھ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور امام سید سجاد علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. اور ذلت اس کے مقابل میں جو ہے وہ بھی معنی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ذلت یعنی کیا؟ ذلت یعنی یہ کہ باطل کے سامنے نرم ہو، ظالموں کے سامنے نرم ہو، اور دوسری طرف سے حق کے مقابل میں سخت ہو، مظلوموں کے لیے سخت ہو، مظلومہ پر بہت زیادہ سختی کرتا ہو. یہ ہے ذلت. یعنی ذلت کے اصلی مفہوم سے یہ مطلب آپ کے سامنے جو اصل عزت اور ذلت کے معنی عرض ہو چکے ہیں. یہیں سے میں تھوڑا سا بات آگے بڑھا کر پھر آپ سے پہلے جو بھی وعدہ ہے اور چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طریقے سے یزید کے دربار سے پہلے خود ابن زیاد کے دربار میں پہلی منزل میں اور پہلے مرحلے میں اپنے عزت کے موقف کو رکھا، اپنا اسٹینڈ جو مضبوط اسٹینڈ تھا
جس کے لیے آئی تھی بیوی وہ بیوی نے رکھا۔ ایک مطلب اور آپ کے سامنے یہیں پہ اس سے پہلے عرض کرتے چلیں کہ یعنی ہر طرح کے باطل کو تھوڑا وسیع نگاہ سے کہ ہر طرح کے باطل کے سامنے نرم ہونا یہ انسان کو بہرحال رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان اپنے نفس کے سامنے نرم ہو، شیطان کے سامنے نرم ہو، دیگر گمراہ لوگوں کے سامنے نرم ہو، گمراہ ساتھیوں کے ساتھ نرم ہو جائے، ان کی گمراہی کی چیزیں پیش کریں، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے چیزیں پیش کریں، یہ انسان نرم ہو جائے۔ تو یہ ہر طرح کی نرمی، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر بڑے ظالموں کے سامنے، حکومتوں کے سامنے، جس بھی باطل کے سامنے انسان نرمی دکھاتا ہے یہ ذلول ہونا ہے، اور یہ ذلیل ہونا ہے، اور یہ ذلت و رسوائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل برعکس ہر طرح کے باطل کے سامنے اور مقابل میں مضبوط ہونا، محکم ہونا، مستحکم ہونا، سخت ہونا، یہ ہے قرآنی عزت۔ یہ وہ عزت ہے کہ جو میراث ہے، جو وراثت ہے پروردگار کی، اللہ کی طرف سے، کہ جو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پیش کی گئی، اللہ کی ذات عزیز ہے، اور وہ عزت دیتا ہے رسول اللہ کو، مومنین کو، یہی والی عزت۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، پورے ماجرا میں ساتھ ہیں، پوری قوت کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف عصر عاشور کے بعد، بلکہ مدینے سے نکلتے ہوئے مکے سے آگے بڑھ کر راستے کی اتنی ساری منزلیں تھیں، کہیں پر بھی وہ نرمی نظر نہیں آئی۔ اصحاب حسین ابن علی سلام اللہ علیہ میں، بیویوں میں، بچوں میں، جو لوگ جن کے اندر وہ نرمی تھی وہ ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جن کے اندر وہ حقیقی عزت کا مفہوم نہیں تھا اور نہیں سمجھ پائے تھے کہ یہاں پہ کتنے زیادہ استحکام کی اور مضبوطی کی ضرورت ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کو ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بھی شب عاشور تک لوگوں کو مہلت دیتے رہے، موقع دیتے رہے، اور حتیٰ بعض لوگوں کے لیے عاشور کے دن بھی کہا کہ جاؤ، چلے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنی مضبوطی کا ثبوت دیا، یعنی اپنی حقیقی عزت کا اصحاب حسین ابن علی نے ثبوت دے دیا، عاشور کے شب میں بھی اور عاشور کے دن اپنے عمل سے، رات میں اپنی وفاداری کی زبان سے، اور عاشور کے دن اپنے مضبوط اور قوی عمل سے، باطل کے مقابل میں اور حق کے لیے انہوں نے اپنی عزت کا ثبوت دے دیا تھا۔ اور جناب زینب ہر مرحلے میں ساتھ تھی حسین ابن علی کے، لیکن اصل ماجرا اور اصل ذمہ داری بی بی کی عاشور کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی عصر عاشور کے بعد شروع ہوتی ہے، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ بہت سخت حالات لائے گئے، بہت ہی خاص کر ایک خاتون کے لیے بہت ہی مشکل حالات پیدا کیے گئے۔ میں ابھی یہاں مصائب کی منزل میں نہیں ہوں، لیکن اور یہ بھی نہیں ہے کہ کربلا فقط مصائب کے لیے ہو، کربلا کے واقعات پہلے کبھی عرض کیا جا چکا ہے کہ کربلا کے واقعات سے، ان عظیم بیویوں سے، ان عظیم کرداروں سے اگر ہم سینکڑوں درس اور پیغام میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تھے، اگر صرف ایک عزت کا پیغام لے لیتے، اور یہ کہ ہم ذلت نہیں قبول کریں گے، ذلت کو آنے نہیں دیں گے، ذلت ہم سے دور ہے، جو حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کا نعرہ بھی تھا کہ بہرحال ان مجلسوں میں وہ کلمات ہم نہیں ادا کر پائیں گے جو امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر کے کربلا تک عزت کے لیے اور ذلت کے لیے فرمائے ہیں، وہ بہت ہی عظیم الشان کلمات ہیں، لیکن اس کی گفتگو 2 سال پہلے ہو چکی ہے، اور ابھی فی الحال ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کردار کو تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ناقص علم اور ناقص سوچ کے ساتھ، تو وہ پہلے بہت گفتگو ہو چکے۔ امام حسین علیہ السلام نے آ کر ایک جو نعرہ دیا، جو شعار دیا، جو عملی نمونہ پیش کیا کہ کسی بھی حالت میں ذلت قبول نہیں ہے، اور یہ اسلامی تہذیب میں، اسلامی کلچر میں، قرآنی کلچر میں انسان کو سب کچھ قبول ہے، جان دینا قبول ہے، بھوکے رہنا قبول ہے، پیاسے رہنا قبول ہے، اور سختیاں اٹھانا قبول ہے، بچوں کی قربانی دینا قبول ہے، خانوادے کو قربان کرنا قبول ہے، اسیری قبول ہے، یہ سب کچھ قبول ہے، لیکن ذلت قبول نہیں ہے، نہ اپنی، نہ اپنے مکتب کی، نہ اپنے دین کی، یہ قبول نہیں ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے وہ اپنا کردار ادا کیا کہ جو یہ بحث جو ہے
جو ہماری بحث شروع ہوتی ہے وہ اس کے بعد کی بحث ہے کہ اتنی سخت منزلوں میں لا کر بیویوں کو رکھا گیا، اور عصر عاشور کے بعد تو منزلیں بہت زیادہ سخت ہو گئی تھیں، اور ان سخت منزلوں میں جب خیمے جل رہے تھے، عرض کیا کہ یہ مصائب کے لیے فقط نہیں ہے سر، ایک پیغام یہی اگر ہے، جب خیمے جل رہے تھے، جب بچے خیموں سے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے، جب ان گھبرائے ہوئے بچوں کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ جا رہی تھیں، جب ظالم اس عالم میں تلوار چلا رہے تھے، جب بیویاں گھبرائی ہوئی تھیں، لیکن ان تمام حالت میں، ان تمام حالات میں جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک لمحے کے لیے حق کے لیے اور باطل کے مقابل میں نرم نہیں پڑیں، اور اسی قوت کے ساتھ، اسی عزت کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ ایک مطلب ہے جو شاید پتہ نہیں آپ مومنین کے درمیان میں عرض کیا گیا، لیکن بعض جگہوں پہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اتنا زیادہ مضبوطی کے ساتھ، یہ جلدی سے اس نقطے پہ توجہ کریں، ہم جلدی آگے بڑھ جائیں، اتنی زیادہ مضبوطی اور اتنی قوت کے ساتھ جناب زینب امام سید سجاد آگے بڑھے ہیں، کوفہ و شام کی منزلیں طے کی ہیں، کہ وہ یزید، وہ توجہ کریں، وہ یزید کہ جو اپنے اقتدار پر آتے ہی سیریا دمشق سے لے کر مدینے تک فوراً قاصد بھیجتا ہے اور خط لکھتا ہے کہ یا حسین ابن علی کی بیعت لے لو، اگر بیعت نہیں کریں تو سر بھیج دو میرے پاس، سر قلم کر دو۔ وہ یزید کی جو اپنے پہلے ہی دن اتنا لمبا سفر طے کراتا ہے قاصد سے کہ جا کر بیعت لے کر آؤ، بعد میں اسی یزید کے دربار میں امام سید سجاد اور جناب زینب کھڑی ہیں، لیکن وہاں پر بیعت نہیں مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ وہ جو بیعت مانگنے کے لیے وہاں تک بھیجا تھا، قاصد بھیجا تھا، وہیں اپنے دربار میں ہتکڑی پیڑی بیڑی پہنے ہوئے اسیروں کی شکل میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کھڑی ہیں، امام سید سجاد کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت اہل بیت کے گھرانے کے وارث امام سید سجاد ہیں، لیکن اپنے دربار میں بھی بیعت نہیں مانگ رہا۔ کیوں نہیں مانگ رہا ہے؟ اس لیے نہیں مانگ رہا ہے کہ اتنی مضبوطی اور اتنی عزت کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم اسیر کر کے لائے ہیں، رسوا کر کے لائے ہیں، لیکن اتنی قوت کے ساتھ اور اتنے بلند ارادوں کے ساتھ امام سید سجاد سلام اللہ علیہ اور بی بی داخل ہوئی ہیں کہ یزید اپنے دربار میں ایک بار بھی یہ نہیں کہتا کہ چلو اچھا آپ سے بیعت کر لو، اب چھوڑ دیں گے، اب زندانی نہیں کریں گے، اب واپس کر دیں گے، نہیں کہا۔ یہ ہے عملی عزت کا نمونہ، یہ وہ ہے جس نمونے کی تاریخ کے ہر دور میں، خاص کر جہاں بھی ظلم و ستم بڑھ جائے، جہاں بھی یزیدوں کی تعداد بڑھ جائے، جہاں یزیدیوں کی تعداد بڑھ جائے، وہاں پر اس کی ضرورت اور زیادہ پڑتی چلی جاتی ہے کہ کتنے بھی سخت حالات میں لا کر کھڑا کیا جائے، لیکن اتنے مضبوط پوزیشن میں اور اتنی مضبوط حالت میں جا کے کھڑا ہو کہ اصل ظالم کی جرأت نہ ہو یہ کہنے کی کہ میری بات مانو، میرا سپورٹ کرو، میری بیعت کرو۔ بیعت نہیں آج ووٹ دینا اور سپورٹ کرنا، آ کے کرو، یہ جرأت نہیں ہوئی، یزید کو یہ نہیں ہوئی۔ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ بھی اسی طریقے سے، میں ایک بہت ہی جو عظیم الشان نمونہ ہے تاریخ کربلا کا، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو پیش کیا ہے وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر یہاں پہ پیش کر دوں کہ یہ ماجرا ہے وہاں کا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لا کر ابن زیاد کے دربار میں داخل کیا گیا، کوفہ ہے یہ وہ کوفہ ہے کہ جہاں پر آج سے 20 سال پہلے امیر المومنین کی حکومت تھی، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ایک امام زادی، ایک نبی زادی، ایک معلمہ قرآن کی حیثیت سے اسی کوفے میں، اسی سرزمین پر، اسی اطراف میں جہاں پہ وہ دربار بنا ہوا ہے، وہاں پر زندگی گزار چکی ہیں۔ چند سال، تقریباً 3.5 سال 4 سال جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یہاں پر اپنی زندگی گزاری تھی اسی کوفے میں، اور اسی کوفے میں 20 سال گزرنے کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ کو لایا گیا ہے اونٹوں پہ سوار کر کے، بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کر کے، محمل کے بغیر، چادریں چھین کر، چہرے کھلے ہوئے، کہ جو یہ چہرے کبھی 4 سال جناب زینب سلام اللہ علیہ کوفے میں رہیں، لیکن یہ چہرے کبھی کسی بھی نامحرم کی نگاہ کے سامنے نہیں آیا۔ جناب زینب درس دیتی تھی لیکن خواتین کو، کوفے کی خواتین کو۔ اس عالم میں، اسیری کے عالم میں بیوی کو لایا گیا اور بازار کی منزلیں طے ہوئی، نہیں معلوم کہ آپ کے سامنے
وہ اشارہ ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے کہ بازار میں کس طرح سے بیوی نے خطبہ دیا. خطبہ پڑھا جا چکا ہے پہلے مومنین کے سامنے. خطبہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن شاید اگر ہوا تو، اگر اس موضوع سے متعلق ایک گفتگو ہے اگر ہوئی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لیکن اصل ماجرا یہاں پر ہوتا ہے کہ جب بیوی کو دربار میں داخل کیا جاتا ہے، اور دربار میں بھی اس طرح نہیں کہ کچھ درباری بیٹھے ہوئے ہوں اور ابن زیاد یہ ملعون بیٹھا ہوا ہو، بلکہ روایت کے جملے یہ ہیں، یہ مقاتل کے جملے یہ ہیں کہ راوی کہتا ہے قال الراوی ثم ان ابن زیاد جلس فی القصر وعذن اذنا عاما. اذنا عاما، ابن زیاد آیا قصر میں بیٹھا اپنے تخت پر اور اذن عام دیا. اذن عام یعنی یہ کہ سب کو، بڑا دربار ہوتا تھا، سب کو اجازت دی کہ جو بھی چاہے دربار میں آج داخل ہو سکتا ہے. اس کے اپنے مقاصد تھے اور وہ گمراہ کرنا چاہتا تھا. جیسے جو گمراہیاں شام میں بہت پہلے سے پھیلائی جا چکی تھیں، اسی طریقے سے دھوکہ دینا چاہتا تھا اور عمومی نظریے، پبلک تھاٹ کو اور پبلک نظر کو تبدیل کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے اذن عام دے رکھا تھا اور آ کر وہاں پر لوگوں کے درمیان میں اہل بیت کو اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ باغی کی شکل میں، یہ اس کا اصل مقصد تھا. اس لیے بلایا تھا، اذن عام دیا تھا کہ باغی کی شکل میں پہچانوانا، اہل حرم کو اسیروں کی شکل میں اور مجرم کی شکل میں معاذ اللہ پہچانوانا، یہ اس کا اصلی مقصد تھا. لہذا سب کو اجازت دے رکھی تھی سب لوگ آئیں تاکہ وہ اس کا مقصد اس دربار سے پورا ہو اور یہاں سے باتیں سن کر لوگ جائیں، لوگوں سے کہیں کہ باغی لوگ آئے تھے ان کو قتل کر دیا گیا. تاکہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات ہے بھی، کوئی محبت کا کوئی پہلو چھپا ہوا کہیں پر ہے، تو آ کر وہ نکال دے کہ بھئی باغی لوگوں کو قتل کیا معاذ اللہ. لہذا اس نے اذن عام دیا. وجیء براس الحسین، اور اسی حالت میں امام حسین علیہ السلام کے سر کو بھی لا کر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا. یہ بھی اس کا اپنا مقصد تھا، امام کے سر کو لا کر رکھا گیا. فوضع بین یدیہ، اور بالکل نگاہوں کے سامنے لا کر رکھا، دونوں ہاتھوں کے سامنے یعنی نگاہوں کے سامنے. اور اس طرح پورے دربار کو آمادہ کرنے کے بعد، لوگوں کو داخل کرنے کے بعد، امام حسین السلام کے سر کو سامنے رکھنے کے بعد ادخل نساء الحسین وصبیانہ الیہ، اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ اور تمام بیویوں کو اور تمام بچوں کو دربار میں داخل کیا گیا. اس عالم میں یہ سخت منزل ہے، جو ہم ابھی مصائب کے مرحلے میں نہیں ہے، لیکن واقعاً یہ سخت منزل ہے. ایسے عالم میں بیویوں کا داخل کیا جانا. لیکن مقصد، ابھی اس مقصد پہ نگاہ کریں کہ چاہتا یہ ہے کہ یہاں پر آ کر امام حسین علیہ السلام کے لیے معاذ اللہ ان کو بھی، اللہ اکبر، ان کو بھی لوگوں کی نگاہ میں رسوا کرے اور اہل حرم کو بھی. لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ جناب زینب کس کی سفیر بن کر آئی ہیں اور کس پیغام کو لے کر آئی ہیں اور کس مقصد سے آئی ہیں. اس عالم میں راوی کہتا ہے فجلست زینب بنت علی متنکرۃ، جناب زینب سلام اللہ علیہ اس طرح بیٹھی کہ لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں. کوفہ ہے، یہ کوفے کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. متنکرۃ، بیویوں کے درمیان میں اپنے سر کو جھکا کر ایک اس طرح بیوی بیٹھی کہ کوئی متوجہ نہ ہونے پائے. فسأل عنہا، لیکن ابن زیاد کی نظر پڑی، اس ملعون نے پوچھا یہ کون ہے، اس بیوی کے بارے میں، جناب زینب کے بارے میں پوچھا. فقیل ہذہ زینب بنت علی، لوگوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے. جب یہ جملہ اس نے سنا، ابن زیاد پہچانتا تھا، ابن زیاد کو خبر تھی کہ جناب زینب کون ہیں. فاقبل علیہا، تو ابن زیاد نے اپنا رخ جناب زینب کی طرف موڑ دیا. اور وقالا، اور اس نے کہا، اب یہ اس کے جملے ہیں کہ اسی مقصد کے لیے میں اس کی وضاحت نہیں کر سکوں گا، اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ ان جملوں کی کسی حد تک وضاحت پہلے کی جا چکی ہے. لہذا وہ کہا، اس نے کہا کہ جس مقصد کے لیے عوام کو اسے لے آیا تھا اور پبلک تھاٹ جو تبدیل کرنا چاہتا تھا، یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے. حکومتوں کے لیے بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی سوچ کو کس طرح بدلا جائے، لوگوں کی سوچ کو کس طرح گمراہ کیا جائے. خاص کر ظالم حاکم جو ہے وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک الہی حاکم ہوگا، ایک عادل حاکم ہوگا، اس کی فکر ہوگی کہ گمراہی سے لوگوں کو سوچ لوگوں کی بدل کر ان کو انصاف کی طرف لایا جائے، حق کی طرف لایا جائے، نور کی طرف لایا جائے. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن طاغوتوں کی اور ظالموں کی اصلی ترین کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کر دیا جائے. اسی لیے
ابھی دیکھیں اتنے بڑے پیمانے پر میڈیا اور چینلز اور یہ سب بنائے جاتے ہیں، خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اربوں اربوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے صرف اس لیے تاکہ پبلک تھاٹ اور لوگوں کی سوچ تبدیل کی جا سکے۔ یہ کام ابن زیاد اپنے دربار کے ذریعے سے لینا چاہتا تھا کہ سب لوگ آئیں گے، وہاں پر ہم ایسی گفتگو کریں گے، اس طرح سے معاذ اللہ توہین کریں گے، اس طرح سے رسوا کریں گے اور اس طرح سے ان کو باغی بنا کر پیش کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و شکر کریں گے، جس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ لوگوں کی سوچ بدل جائے گی۔ لہذا اس نے یہ کہا الحمدللہ الذی فضحکم واکذب احدوثتکم، اللہ کی حمد ہے، اللہ اکبر، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اللہ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے تمہیں رسوا کیا، لفظ بھی جو استعمال کیا وہی ہے، اللہ کی حمد اس بات پر ہے کہ اس نے تم کو رسوا کیا اور رسوائی کا سامان یہ فراہم کیا کہ وَأَكْذَبَ أُحْدُوثَتْكُمْ، اور تمہاری باتوں کو جھوٹا کر دکھایا، اور جو جھوٹا ثابت ہو بہرحال وہ رسوا ہوتا ہے۔ اپنے طور پر اس نے دلیل بھی دے دی ملعون نے، لیکن وہ یہ سمجھا تھا کہ ہم یہ ساری باتیں کہیں گے اور ہماری ساری باتوں کا اثر لوگوں پر ہوگا اور یہ ایک پروپیگنڈا بن جائے گا۔ لیکن اس کے فوراً بعد جناب زینب فقالت، جس کی امید نہیں تھی ابن زیاد کو کہ اس عالم میں ایک بیوی جو ہے کلام کرے گی، گفتگو کرے گی، بولے گی، فقالت، تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر وہو غیرنا۔ بہت ہی حسین، بہت ہی خوبصورت، فصاحت سے بھرا ہوا یہ کلمہ۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سی میراث ہے، یہ امیر المومنین کی میراث ہے۔ ایسے سخت حالات میں اتنے خوبصورت انداز سے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچانا کہ وہ مقصد بھی حاصل ہو، لوگوں تک حق بھی پہنچے اور ابن زیاد کی رسوائی بھی ہو جو پاکیزہ لوگوں کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا انما یفتضح الفاسق ویکذب الفاجر، رسوا اور ذلیل وہ ہے جو فاسق ہے، جھوٹا وہ ہے جو فاجر ہے۔ اگر مجھے یاد یہ جملہ شاید عرض کر چکے عموم، اگر جناب زینب یہ کہتی کہ اے ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تو رسوا ہے، تو ذلیل ہے، تو یہ ابن زیاد کے لیے تو ہو جاتا، اور شاید فوراً یہ جملہ کہنا حکمت عملی کے خلاف تھا کہ فوراً جو انتقام لینا شروع کرے، قتل کرنے کا حکم کرے، بیوی کو اپنی بات بھی کہنی ہے، اسے رسوا بھی کرنا ہے، اس کو کچھ کرنے بھی نہیں دینا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایک معیار بھی جناب زینب قیامت تک کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ اگر کہتی تو ہے تو فقط ابن زیاد ہوتا، لیکن جناب زینب جو جملہ پیش کرنی کہ فاسق جو ہوتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور جو فاجر ہوتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے، تو قیامت تک کے لیے ہر ابن زیاد کو پہچنوا دیا کہ جو بھی فاسق و فاجر ہوگا وہ ذلیل ہے، وہ رسوا ہے، اور انسانوں کو ہدایت کا سامان بھی فراہم کر دیا کہ فسق و فجور کے ساتھ اگر زندگی جیو گے تو اس میں بہرحال رسوائی ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ جناب زینب رسوا بھی کر رہی ہیں اپنے وقت کے یزید ابن زیاد کو رسوا کر رہی ہیں، قیامت تک کے آنے والے ابن زیاد کو رسوا کر رہی ہیں، ساتھ میں لوگوں کو ہدایت بھی کر رہی ہیں کہ دیکھو اگر فسق و فجور کے ساتھ زندگی گزارو گے، گناہوں کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، تو حتماً اس کے لیے رسوائی ہے، چونکہ قانون کے شکل میں جناب زینب نے پیش کیا کہ جو فاسق و فاجر ہے وہی رسوا ہے، وہی ذلیل ہے، وہی جھوٹا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ نہیں کہا کہ تو ہے، بلکہ فرمایا وَهُوَ غَيْرُنَا، وہ ہمارا غیر ہے، وہ ہے جو ہم میں سے نہیں ہے، تو ہماری طرف یہ الزام نہیں لا سکتا۔ ہاں یہ الزام کدھر جائے گا؟ چونکہ ہم نہ فاسق ہیں، نہ فاجر ہیں معاذ اللہ، نہ گنہگار ہیں، نہ خطا کار ہیں۔ ابن زیاد کا لشکر، ابن سعد کا لشکر حسین ابن علی کو قتل کر رہا تھا، لیکن ایک جرم بھی نہیں بیان کر سکا۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ بھی رہے ہیں کہ میں نے کیا خطا کی ہے، میں نے کس کو مارا ہے، تم کس کا قصاص لے رہے ہو، میں نے کس دین کو بدلا ہے، میں نے دین کے کسی حکم کو بدلا ہے، لیکن پورے لشکر سے ایک بھی آواز بلند نہیں کہ حسین ابن علی آپ کا یہ جرم ہے۔ یہ عزت تھی، یہ مقام عزت تھا کربلا والوں کا، جو دشمن بن کے آئے تھے تیر و تلوار مارنے کے لیے، جو اپنے گھوڑوں سے لاش کو پامال کر رہے ہیں، اتنا رسوا اور ذلیل کرنا چاہتے ہیں معاذ اللہ اپنی نگاہوں میں، ان کی زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں نکلا کہ حسین ابن علی آپ نے کوئی غلطی کی ہے، یہ کوئی جرم ہے آپ کا۔ یہ ہے عزت کا حقیقی مفہوم جو جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ کے آئیں، اور بی بی نے یہاں فرمایا یہی کہ تو مجھے کہنا چاہتا ہے، تیری توجہ میری طرف ہے، تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا کہ ہم معاذ اللہ رسوا ہیں، اللہ نے ہم کو رسوائی دی ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے رسوائی فاسق و فاجر انسان کے لیے وہ تو ہے، وہ ہمارا غیر ہے، ہمارا غیر یعنی تو ہمارا غیر ہے تو ہے۔ اس وقت غیر سامنے بیٹھا ہوا ہے تخت پر۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں معلوم کہ اس کلمے کو
جب پڑھتا ہوں ایک عجیب حالت احساس ہوتا ہے کہ کس حالت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس انداز سے، کتنے حسین انداز سے اور کتنے، اللہ اکبر. فقال ابن زیاد، اب ابن زیاد پہ کیا اثر ہوا؟ یہ بدترین حالت تھی، یہ سوچا نہیں تھا اس طرح کی رسوائی اس کلمے میں اس فصاحت کے ساتھ جناب زینب بیان کریں گی. تو اس نے رخ کو بدلنا چاہا اور رخ کو بدل کے کہتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک. ابھی مایوس نہیں ہوا ہے، ابھی بھی چاہتا ہے کہ پھر بھی ہم مجمع کا رخ اپنی طرف لے آئیں اور پھر ہم اس کو دھوکہ دیں مجمع کو. لہذا کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بأخیک وأہل بیتک، تم نے کیسا پایا، کیسا دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا. پھر اللہ کا نام لے کے دھوکہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہ نقطہ بار بار بیان ہوتا رہا ہے آپ مومنین کے درمیان میں بھی کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں جوانوں کو، اچھے جوانوں کو، وہ ہمیشہ مقدس ناموں کا سہارا لیتے ہیں. جیسے ابن زیاد جو اللہ کا نام کا سہارا لے رہا ہے، بعض لوگ آ کر قرآن کا سہارا لیتے ہیں، بعض لوگ اہل بیت کا سہارا لیتے ہیں، بعض لوگ امام علی کا نام لیتے ہیں، بعض لوگ عزاداری کا نام لیتے ہیں، بعض لوگ امام زمان کا نام لیتے ہیں. یہ سارے مقدس ناموں کا سہارا لے، اگر ان مقدس ناموں کے ذریعے سے ان کا دین بیان کیا جا رہا ہے، ان کا حق بیان کیا جا رہا ہے، ان کی عزت بیان کی جا رہی ہے، ان کے باطل کے سامنے میں ان کی صلابت اور مضبوطی بیان کی جا رہی ہے، تو یہ حق ہے. لیکن اگر ان کا نام لے کر لوگوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، حق سے دور کیا جا رہا ہے، عبادت سے دور کیا جا رہا ہے، دین کے رکن سے دور کیا جا رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہے. وہی دھوکہ ہے جو ابن زیاد کا دھوکہ تھا. یہ بہت ہی بنیادی نقطہ، اس لیے بار بار یہ عرض کیا جاتا ہے کہ اس کو سمجھیں. دھوکہ دینے والے بھی سمجھیں کہ شاید نادانی میں یہ کام کر رہے ہوں، کہیں خدا نخواستہ وہ کام تو نہیں کر رہے ہیں جو ابن زیاد دربار میں کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا. لہذا اللہ کا نام بار بار لے رہا ہے، تو اسی نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. تو اس کے جواب میں جب اس نے یہ کہا کہ کیسے دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، تو یہاں پر وہ تاریخی جملہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جمیل اور حسن اور جمال اور بیوٹی اور خوبصورتی کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں. اب اس کی وضاحت ہم یہاں پہ نہیں کرتے، اس کی وضاحت میں پورا ایک اشرا آپ مومنین جو چنئی کے مومنین ہیں مدراس کے، ان کے سامنے ایک پورا اشرا پڑھا گیا کہ عظیم الشان کلام ہے جناب زینب کا، کہ جناب زینب کی نگاہ میں پوری کربلا ہے کیا، یہ موضوع تھا. کربلا زینب کی نگاہ میں کیا ہے، یہ اس ایک کلمے سے ثابت ہوتا ہے، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے جو ہے جمال دیکھا ہے، ہم نے حسن دیکھا ہے. ہم نے کربلا میں ایسا حسن دیکھا ہے کہ تاریخ انسانیت میں کہیں بھی وہ حسن نہیں ملے گا کہ جہاں سر سجدے میں ہے، شمر کا خنجر چل رہا ہے اور زبان پر حمد پروردگار ہے، الہی راضیا برضاک و تسلیما. اور اس طرح سے کربلا بھری پڑی ہے، جہاں شام غریباں کے جلے ہوئے خیمے ہیں اور امام سید سجاد کے سجدے ہیں، جہاں جوانوں کا شوق ہے، جہاں عشق ہے. کربلا میں تو صرف تلواریں نہیں ہیں، زخم ہے، وہ غم ہے، لیکن یہ دوسرا پہلو تو کربلا کا دیکھا ہی نہیں ہے جو جناب زینب دیکھ رہی، جہاں پر عزت ہے، جہاں پر عظمت ہے، جہاں پر جناب زینب کی لفظوں میں حسن ہے، خوبصورتی ہے، جمال ہے. اور یہ بات ابن زیاد کے لیے بہت سخت تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. اور جناب زینب نے اس کا پورا رخ بدل دیا. اور اس کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ ہؤلاء قوم، جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ نے کیا کیا، تو ہم بتاتے ہیں وہ کیا کیا اللہ نے. ہؤلاء قوم، یہ وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل. یہ قرآن کی آیت سے استفادہ کیا، سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ یہ وہ قوم تھی کہ کتب اللہ علیہم القتل، جن کے اوپر اللہ نے قتل ہونا لکھ دیا تھا، ان کے اوپر شہید ہونا واجب لازم قرار دے دیا تھا. فبرزوا الی مضاجعہم، تو وہ خود اپنے قدموں سے اپنے مقتل تک چل کے آ گئے، اپنی جان کا نذرانہ لے کر آ گئے، اپنے آپ کو مقتل میں پیش کرنے کے لیے آ گئے، اپنی جان دینے کے لیے آ گئے، اپنے بچوں کی قربانی پیش کرنے کے لیے آ گئے. تو سمجھتا ہے کہ تو مجھے گھیر کر اسیر کر کے یہاں پہ لایا، نہیں، ہم خود آئے ہیں، ہم خود آئے ہیں. تو سمجھتا ہے کہ تو ہمیں اسیر کر کے یہاں پر ہمیں رسوا کرنے کے لیے آیا ہے، نہیں، ہم خود آئے ہیں تجھے رسوا کرنے کے لیے. اور خدا کی قسم جو رسوائی کا سامان فراہم کیا جناب زینب نے، حتیٰ بعد میں یزید بھی بیزاری کرنے لگا. یزید جیسا رسوا انسان، یہ نہیں کہ یزید جو ہے وہ سمجھ گیا تھا، نہیں، اتنا زیادہ اس کے لیے خود رسوائی پیدا ہوئی، کسی طرح اپنے اوپر یہ کلنک کا ٹیکا ہٹانا چاہتا تھا جو نہیں ہٹنے والا ہے کسی صورت. بعض نادان لوگ ہیں جو آ کر یزید کی بات انہیں سمجھ میں آتی، ان کو جناب زینب کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کو امام سجاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی.
ان کو یزید کی بات سمجھ میں آتی کہ بعد میں اتنا زیادہ رسوا ہوا یزید کی بعد میں کہنے لگے میں نے کچھ نہیں کیا، ابن زیاد نے مارا ہے۔ آخر میں یہ کہا شام میں کہ ابن زیاد نے مارا، کیوں؟ اس لیے کہ شام میں انقلاب پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، اور یہ کہہ کر کسی طرح اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ تو بعض نادان، اب مجھے کیا عرض کروں کہ یہاں پر یہ جملہ کہنا پڑتا ہے، بعض احمقوں کو آج تک حسین ابن علی کا کلام سمجھ میں نہیں آیا، ان کو یزید کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے کربلا کے واقعے سے تقریباً 52 سال پہلے ان کو رسول اللہ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں، ابو سفیان کے عثمان سمجھ میں آ گیا، ابو سفیان کے اسلام سمجھ میں آ گیا، ابو سفیان کے اسلام ان کو بہت سمجھ میں آیا، اور رسول اللہ کے ساتھ دشمنی 21 سالہ دشمنی ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ افسوسناک ہے، یعنی واقعاً امت مسلمہ کے لیے افسوسناک ہے، اور اسی کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، اسی کے اثرات ہیں جو اتنی ساری رسوائیاں جو ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ سمجھنا پڑے گا عزیزو، جب تک حسین ابن علی کا راستہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عزت کا راستہ نہیں سمجھ پائیں گے اور نہیں اس پہ چل پائیں گے، یہ ذلتیں اور رسوائیاں لکھی ہوئی رہیں گی اور لکھی رہیں گی، یہ خدا اس سے نجات دے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ یہ وہ قوم تھی کہ جن کے اوپر اللہ نے شہید ہونا لکھا تھا، تو وہ خود آئے، اپنے مقتل تک چل کے آئے، فبرزوا الی مضاجہم، اور جان لے ابن زیاد سے، یجمع اللہ بینک و بینہم، ان قریب بہت ہی جلد اللہ تجھے اور انہیں اکٹھا کر دے گا۔ سن 61 ہجری کے 12 محرم کو جناب زینب یہ جملہ کہہ رہی ہیں، اور 5 سال بعد وہ ابن زیاد جو بہت اقتدار اپنا سمجھتا تھا اور حاکم سمجھتا تھا، 5 سال بعد حد اکثر جو اس کی عمر تھی وہ 37 سال تھی، ورنہ اور لوگوں نے اور بھی کم بتائی، 28 سال 27 سال 31 سال، حد اکثر جو عمر تھی عمر زیاد کی 5 سال بعد کربلا کے واقعے میں اس کی عمر حد اکثر جو 31 یا 32 سال تھی، لیکن جب اس کو مارا گیا ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ، اور وہ فنار ہوا، تو اس کی حد اکثر عمر 37 سال تھی، 38 سال عمر تھی۔ اور جناب زینب پہلے کہہ چکے تھے بہت جلدی اللہ جمع کرنے والا ہے ان کو بھی اور تجھے بھی۔ پھر وہاں تو دیکھے گا سیجمع اللہ بینک و بینہم فتحاج و تخاصم، وہاں پہ اپنی بات پیش کرنا، وہاں پہ اپنی دلیل پیش کرنا، وہاں پہ اپنا مخاصمہ کرنا کہ واقعاً کون حق پہ، فانظر لمن الفلج، پھر وہاں پہ دیکھنا کہ کس کے لیے ذلت ہے، کس کے لیے رسوائی ہے، کون مفلوج ہے، وہاں پر کس کی زبان گوگی پڑ جائے گی، وہاں پہ دیکھنا، اللہ کی بارگاہ میں دیکھنا۔ آج تو بہت بول رہا ہے، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، آج تو مجھے رسوا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بہت جلدی عنقریب اکٹھا کرے گا، اللہ اکٹھا کرے گا، وہاں پہ دیکھنا کہ کس کے لیے فلج ہے۔ فانظر لمن الفلج یومئذ حبلتک امک یبن مرجانہ، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے مرجانہ کے بیٹے، باپ کا بھی نام نہیں لیا، چونکہ مرجانہ ایک مجوسی عورت تھی، اصفہان کی رہنے والی، ایران سے آئی تھی، اصفہان کے رہنے والی مجوسی اور بہت ہی بد کردار عورت تھی، اس لیے جناب زینب نے یبنہ مرجانہ کہہ کر اس کی پورے نسب کو اور تمام ذلتوں کو اس کے سامنے لا کے رکھ دیا، اور پورے مجمع کو جس کو بلایا ہوا تھا، مجمع عام، اذن عام جو دیا ہوا تھا، سب کے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ابن زیاد کی حقیقت لا کر سامنے رکھ دی، یبنہ مرجانہ، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے اے مرجانہ کے بیٹے، کہ حتیٰ وہ ماں اس وقت تک زندہ تھی، وہ بعد میں وہ خود بھی ملامت کرتی ہے اپنے بیٹے کی، وہ بد کردار ماں ہونے کے باوجود بھی اتنا پست اور اتنا ذلیلانہ عمل انجام دیا تھا کہ وہ خود ملامت کرتی ہے، بعض روایات میں جو ملتا ہے۔ اب یہاں پر وہ جو فتح کے زعم میں اور خوشی میں بیٹھا ہوا تھا اور کچھ اپنے مقصد کو پورا کرنا چاہ رہا، ساری اس کی سازشیں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انہی 2-3 جملوں سے ساری سازشیں ناکام کر دی، اور مجمع عام میں رخ ہی کچھ اور بدل گیا، لوگوں کی سوچ ہی کچھ اور بن گئی۔ یہاں پہ راوی کہتا ہے کہ فغضب وکانہ ہم بہا، اس وقت ابن زیاد بہت ہی غضبناک ہو گیا، بہت غصے میں آنا ہی چاہیے ایسے ملعون انسان کو ایسی حالت میں، اللہ اکبر، اے کاش کی جناب زینب کی وہ اس مقام عزت سے کچھ ذرا سا ایک قطرہ بھی ان مومنین کو مل جائے کہ ظالموں کے سامنے اس طرح حق کی آواز بلند کر سکیں۔ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم باطل حاکم کے سامنے کلمہ حق بیان کیا جائے، یہ عظیم ترین جہاد ہے، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ جا کر اس عظمت کے ساتھ بیان کر رہی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ
گویا کہ ابن زیاد اتنا زیادہ پشیمان اور شرمندہ اور ذلیل اور رسوا ہو گیا کہ جناب زینب کو قتل کرنے کا ارادہ، ہم بہا، جناب زینب کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت فقال له عمرو بن حریث، وہاں پر عمرو بن حریث جو درباری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ایھا الامیر انہا امرأۃ والمرأۃ لا تؤاخذ لشیء من منطقها، یہ ایک خاتون ہے۔ اس نے بات کو ٹالنا چاہا، اور یہ گویا ابن زیاد کے حق میں اچھا ہوا چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی اس عالم میں شہادت ایک قیامت ہوتی، لہذا اس نے کہا کہ یہ خاتون ہے، اے امیر یہ خاتون ہے، اور عورتوں کو ان کی بات پر جو ہے سزا نہیں دی جاتی۔ یہ کہہ کر اس نے بات کو ٹال دیا، اور ابن زیاد بھی بہت جلدی سمجھ گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب زینب کو یہاں پر قتل کیا جائے۔ فقال لها ابن زیاد، لیکن چونکہ اس کے دل میں ایک آگ سی بھڑک گئی تھی اور اس قدر رسوائی کا سامان فراہم ہوا تھا، لہذا پھر بھی وہ رخ کو بدل کے کہتا ہے فقال لها ابن زیاد، ابن زیاد کہتا ہے کہ لقد شفى اللہ قلبی من تعغیق الحسن، اللہ اکبر، یہ کلمہ ہے کہ اللہ نے ہمارے دل کو شفا دے دی، اللہ نے ہمارے دل کو خوش کر دیا تمہارے طاغی، اللہ تمہارے بغاوت کرنے والے بھائی حسین کے قتل کے ذریعے سے، والعصاة المردہ من اہل بیت کا، یہ کلمات کا ترجمہ کرنا بہت ہی ہمارے لیے سخت ہے۔ اہل بیت میں سے، تمہارے اہل بیت میں سے جو نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ اکبر، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے دل کو شفا دی۔ فقالت، تو پھر جناب زینب ابھی بھی جناب زینب پھر بولتی ہیں لامری، میری جان کی قسم، لقد قتلت کہلی وقطعت فرعی واجتثثت اصلی فإن كان هذا شفاؤك فقد اشتفیت، تو نے میرے گھر کو اجاڑ دیا، تو نے میری شاخوں کو کاٹ دیا، تو نے میری اصل اور بنیادوں کو ادھیڑ دیا، ہمارے عزیزوں کو مار دیا، قتل کر دیا، تو اگر اس کے ذریعے سے تجھے شفا مل رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو شفا حاصل کر لے۔ یہ وہ صبر کا کلمہ ہے، یہ وہ اطمینان، چونکہ جس عمل کو انجام دے رہی ہیں اس کا مقصد بیوی کو معلوم ہے، لہذا اس اطمینان اور سکون سے بھی فرماتی ہیں، اور یہ خود بھی اس کے لیے ایک رسوائی کے سامان ہے، لہذا پھر کہتا ہے فقال ابن زیاد لعنت اللہ هذه سجعہ ولامری لقد كان ابوک شاعرا، کہ یہ تو سجع ہے، سجع یعنی شجع نہیں، سجع یعنی جو کلمات کو سجا سجا کر بولتے ہیں۔ اب یہ جناب زینب کی فساد تھی کہ ابن زیاد بھی دیکھ رہا ہے کہ جناب زینب کتنے حسین کلمات کے ساتھ اس کو رسوا کر رہی، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان کو اپنی ذات پر پورا اطمینان ہو، اپنے مقصد پہ پورا اطمینان ہو، اپنے پروردگار پر پورا اطمینان ہو، اپنے حق پر پورا اطمینان ہو، ورنہ ایسے حالات میں انسان کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے۔ اتنا زیادہ خوبصورت کلمات سے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسے رسوا کیا کہ وہ مجبور ہو گئے کہنے پہ ہذہ سجع، رخ کو بدلتے، یہ تو ایک کلمات بولنے والی عورت ہے، سجانے والی عورت ہے، کلمات سجا سجا کر بولنے والی، مسجع کلام کرنے والی عورت ہے، اور میری جان کی قسم اس کا باپ بھی، اللہ اکبر، اس کا باپ بھی جو شاعر تھا، شاعر جو ہے ایک طرح سے رخ بدلنا چاہا۔ شاعر اگر صرف یوں شاعر کہا جائے تو وہ ایک طرح سے عیب ہوتا ہے، شاعر سے مراد یوں شاعری اچھی چیز ہے، لیکن شاعر اگر اس طرح کہا جاتا ہے تو اس کے مراد یعنی صرف خیالی باتیں کرنے والا یا لفظوں کو سجانے والا۔ لیکن جناب زینب پھر بولتی یا ابن زیاد ما للمرأة والسجع، ایک عورت کے لیے ایسے حالات میں مسجع کلام و گفتگو کرنے کی کیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ سارے حالات گزر گئے، میں تمام بھی کرتا ہوں اپنی گفتگو کو۔ اس وقت جب ابن زیاد کی کچھ بھی نہ بن پڑی، کچھ بھی بس نہ چلا، ایک بیوی کے سامنے، ایک اسیر بیوی کے سامنے جب ابن زیاد کا کوئی بھی بس نہیں چلا، تو ثم التفت ابن زیاد ملتفت ہوا علی ابن الحسین علیہ السلام، امام زین العابدین السلام کی طرف ابن زیاد جو ہے وہ ملتفت ہوا، توجہ اس نے کی، فقال، اور کہنے لگا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ اب جناب زینب اس کے سامنے تو خاموش ہونا پڑا، لیکن ان درمیان میں جب ایک مرد کو دیکھا تو کہنے لگا من ھذا، یہ کون ہے؟ فقیلا، تو لوگوں نے کہا کہ علی ابن الحسین، یہ علی ابن الحسین ہے۔ فقالا، تو اس نے کہا الیس قد قتل اللہ علی ابن الحسین، یہ چوتھی مرتبہ اللہ کا کلمہ استفادہ کر رہا ہے، چوتھی بار ایک مختصر سی گفتگو۔
یہ اہم مسئلہ عزیزوں کہ کس طرح اللہ کے نام کے ذریعے سے بار بار اپنی پوری قوم کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے ابن زیاد۔ کہتا ہے الیسا قد قتل اللہ علی ابن الحسین، کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ اللہ نے قتل نہیں کیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ خاتون ہے، یہ تو بول نہیں ہے، لیکن مرد بولے گا تو ہم سزا دے دیں گے اور نہیں بولنے دیں گے، تو چلو اب علی امام سید سجاد سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کو تو خاموش کر دیں گے۔ لیکن امام سید سجاد بھی خاموش ہونے کے لیے نہیں آئے تھے عزیزو۔ امام سید سجاد کو اگر خاموش ہو کر رہنا تھا تو اس سے بہتر تھا کہ کربلا کے میدان میں جان دے دیتے۔ باقی اس لیے رکھا گیا، زندہ اس لیے رکھا گیا، اللہ کی مصلحت سے مریض اس لیے، تاکہ یہاں پر آ کر حق بولے، یہاں پر آ کر اپنے زبان کو کھولے اور یہاں پر آ کر رسوا کرے ظالموں کو۔ فرمایا قد کان علی اخن، میرا ایک بھائی تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ میرا بڑا بھائی تھا، کہ یسمّا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، کہ جن کو علی ابن حسین کہتے تھے۔ میرا ایک بھائی اور بھی تھا، وہ بھی علی ابن الحسین تھے۔ قتلہ الناس، تو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ نے قتل کیا، نہیں، تیرے آدمیوں نے قتل کیا، لوگوں نے قتل کیا۔ تو ابن زیاد اس پہ اور زیادہ بے چین ہو گیا اور بہت زیادہ پریشان ہو گیا، یہ بھی بول رہے ہیں۔ فقال بل اللہ قتلہ، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اس نے اصرار کیا کہ نہیں، اللہ نے قتل کیا۔ تو امام سید سجاد علیہ السلام نے قرآن کی آیت فقال علی، تو امام نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کسی کی موت آتی ہے تو روح کو لینے والی ذات وہ اللہ کی ہے، اللہ توفی کرتا، لیکن قتل کرنے والے، توفی انفس یہ اللہ کا کام ہے، اللہ روح کو قبض کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن قتل کرنے والے تیرے سپاہی تھے، قتل کرنے والے ناس تھے۔ امام نے اس سے امام پیچھے نہیں ہٹے، اور جب یہ جملہ سنا تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، بالکل دیوانہ ہونے لگا۔ یعنی اتنی رسوائی، میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں عزیزو، اتنی زیادہ رسوائی ابن زیاد نے تصور ہی نہیں کیا تھا کہ یہاں تک رسوائی ہونی پڑے گی۔ وہ ذلت کے احساس سے جب پاگل ہونے لگا اور دیوانہ ہونے لگا، کہتا ہے کہ وَبِكَا جُرَةٌ عَلَى جَوَابِ، تمہارے اندر یہ جرأت ہے، ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہن کر کھڑے ہوئے، اور تمہارے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ تم میرا جواب دو۔ اللہ اکبر۔ ظالموں کو پسند نہیں ہے کہ کوئی حق بولے، یہ ہمیشہ یہ ہے، کوئی بھی حق بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ فرعون بھی کہتا تھا میری اجازت کے بغیر تم نے سجدہ کیوں کیا؟ اگر سجدہ کرنا بھی تھا تو میری اجازت تو لینا چاہیے تھی۔ یہ بھی ملعون کہہ رہا ہے کہ میرے جواب دینے کی تمہارے اندر جرأت پیدا ہو گئی، اور فوراً حکم دیا اذهبوا به فاضربوا عنقہ، لے کے جاؤ اسے اور جا کر گردن اڑا دو، یہی کلمہ کہ گردن کو اڑا دو۔ فسمیت به امته زینب، یہ کلمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ۔ آج کے مصائب بس یہی اتنا عزیز ہو، یہ جملہ جناب زینب نے سنا، وہ زینب جو اتنے سارے لاشیں دیکھ کر آئی ہے، وہ زینب جو ایک علی اکبر کو جو رسول اللہ کی شبیہ تھی اسے کھو کے آ گئی ہے، مقتل میں چھوڑ کے آ گئی ہے۔ وہ زینب جو اپنے بھائی کی لاش پہ جا کر صرف یہ کہہ کے آئی انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھیا حسین ہے؟ اگر تو میرا بھیا حسین ہے تو یہ تیری حالت کیا ہے میرے بھائی؟ تیرا سر کہاں ہے؟ تیرا سر کا امامہ کہاں ہے؟ تیرے جسم پہ اتنے زخم کیسے ہے؟ تیرا ہاتھ کہاں ہے؟ وہ زینب جو اپنے 7 بھائیوں کی لاشیں مقتل میں چھوڑ کر آئی ہے، وہ زینب جو اپنے بھتیجوں، اپنے بھانجوں، اپنے عزیزوں، اپنے خاندان کے اتنے غیرت دار اور عزت دار لوگوں کی لاش مقتل میں چھوڑ کے آ گئی ہے، وہ بی بی صرف ایک میراث، ایک وارث کو سنبھال کے لائی ہے۔ اس کی ذمہ داری جناب زینب پر ہے۔ جناب زینب جیسے یہ کلام سنا، یہی وہ مقام تھا کہ جس مرحلے کے لیے بھی جناب زینب کو لایا گیا تھا۔ عجیب منزلیں طے کرنی تھی علی کے بیٹی کو۔ جب جناب زینب نے یہ جملہ سنا کہ جا کر علی ابن الحسین سید سجاد کی گردن اڑا دے، جلاد کو حکم دیا، فقالت یا ابن زیاد، تو بی بی نے فرمایا اے ابن زیاد انکا لم تبق منا احدا، تو نے ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، سب ہمارے مار دیے گئے، سب قتل کیے کر دیے گئے، سب شہید ہیں، سب کی لاشیں مقتل میں پڑی ہوئی ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ فَإِن كُنْتَ عَزَمْتَ عَلَىٰ قَتْلِهِ فَاقْتُلْ مَعَهُ، لیکن اب اگر تو نے میرے اس ایک بھتیجے، میرے اس ایک فرزند کو قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اکیلے میں نہیں قتل ہونے دوں گی، مجھے بھی ساتھ میں قتل کر، لازم ہے کہ مجھے بھی قتل کر۔
فقال علی لامتہ، یہ جملہ سننے کے بعد امام زین العابدین السلام اپنی پھوپھی سے فرماتے ہیں اسکتی یا امہ، اے میری پھوپھی آپ خاموش رہیں حتیٰ اکلمہ، حتیٰ اس ملعون سے میں کلام کروں۔ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسیر کر کے لایا ہے تو مجھے قتل کر دے گا، مجھے دھمکائے گا، مجھے ڈرائے گا، لہذا بیوی اے میری پھوپھی اماں آپ خاموش ہوں، میں اس ملعون سے کلام کرتا ہوں۔ ثم اقبل الیہ، پھر امام سید سجاد آگے بڑھے، یہ نہیں کہ اپنی جگہ پہ ٹھہرے، امام سید سجاد آگے بڑھے، رخ کیا ابن زیاد کی طرف اور آگے بڑھ کے فرماتے ہیں فقال ابالقتل تحددنی یا ابن زیاد، اے ابن زیاد تو مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے، اے ابن زیاد تو مجھے قتل کی سے ڈرا رہا ہے، اما علم تھا، کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں ہے، نہیں جانتا کہ ان القتل لنا عادہ وکرامتنا الشہادہ، قتل ہونا تو ہماری عادت ہے، شہادت تو ہمارے لیے عزت و کرامت ہے، شہادت کو ہم عزت سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو شہادت کو عزت سمجھتے تھے وہی عاشور کے دن صرف 2 دن پہلے، آج سے 12 محرم کے یہ واقعہ ہے، 2 دن پہلے وہ شہادت کو عزت سمجھتے تھے، تبھی مقتل میں جاتے رہے، جوان جاتے رہے، بچے جاتے رہے، بوڑھے جاتے رہے، عزیز جاتے رہے، اتنے سارے لاشیں ہم اسی لیے چھوڑ کے آئے ہیں کیونکہ شہادت ہماری عزت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و عطرتہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کے مرحومین کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔